سب سے زیادہ ہماری زندگی میں انٹری ماری ہے اسے ڈرون کیم کہتے ہیں۔ شروع میں ان ڈرون کیم کا استعمال صرف سیکیورٹی کی غرض سے ہی کیا جاتا تھا، لیکن پچھلے چند سالوں میں اس کے استعمال میں اس قدر تیزی دیکھنے کو ملی ہے کہ اب ہر شخص ہی اپنا ڈرون اڑائے پھرتا ہے۔ اور ہماری آج کی یہ ویڈیو ڈرون کیمرے میں ریکارڈ شدہ چند ایسے ہی واقعات پر مبنی ہے جنہیں دیکھنے کے بعد آپ بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے آپ ہمارے سبسکرائبر ضرور بن جائیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ہر ویڈیو بھی آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اب آپ سمندر کا یہ نظارہ دیکھیے جہاں پر ایک شخص سمندر میں بے خوف و خطر سوئمنگ کرتا دکھائی دے رہا ہے، اور اسے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں کہ اس کے قریب ہی ایک بہت بڑا خطرہ یعنی شارک بھی گھوم رہی ہے۔ یہ شارک اس آدمی کو تو نظر نہیں آئی لیکن ڈرون کیمرے کی آنکھ سے نہیں بچ سکی۔ آپ نے کار ریسنگ تو اکثر دیکھی ہوگی اور یہ بات بھی خوب جانتے ہوں گے کہ ڈرون کیمرے کے ذریعے ان کو کور بھی کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک کار ریسنگ کے دوران ایک ڈرون کے ذریعے گاڑیوں کو کور کیا جا رہا تھا کہ اچانک ایک تیز رفتار کار نیچے سے اوپر کی طرف آئی اور سیدھی ڈرون سے جا ٹکرائی۔ کار کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا، البتہ ڈرون کی حالت خراب ہو گئی۔ اور اب آپ ان محترمہ کو دیکھ لیجئے جو گول کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن گول نہیں ہو پا رہا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کوئی ڈرون والا ان کا دھیان بھٹکانے کی کوشش کر رہا تھا، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ان محترمہ کو غصہ آیا اور انہوں نے اپنی سٹک سیدھی ڈرون کو دے ماری۔ اور اب آپ کو چائنا میں لے چلتے ہیں جہاں پر کچھ ٹائیگر ایک برفانی علاقے میں موج مستی کرتے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن وہیں پر کسی آدمی کو ان ٹائیگر کی ویڈیو بنانے کا شوق پیدا ہوا اور پھر اسی غرض سے اس نے اپنے ڈرون کیم کو ان ٹائیگروں کے پاس بھیج دیا۔ ٹائیگر پہلے تو اس ڈرون کیم کے پیچھے بھاگتے رہے لیکن پھر ایک ٹائیگر نے اس ڈرون پر حملہ کر ڈالا اور جو ہی ڈرون زمین پر گرا تو ان ٹائیگروں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اب آپ کو بھارت میں لے چلتے ہیں جہاں پر چند ماہ قبل لاک ڈاؤن کے دوران پولیس والوں کے ڈرون کیمرے میں چند ایسے مناظر ریکارڈ کیے گئے جنہیں دیکھنے کے بعد آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ سب سے پہلے ان لوگوں کو دیکھ لیجئے جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں کرکٹ کھیل رہے تھے، لیکن اچانک وہاں پولیس کا ڈرون دیکھ کر ان کی دوڑیں لگ گئیں، مگر ایک بیچارہ جو بر وقت بھاگ نہ سکا اس نے اپنی لونگی اتاری اور اس سے اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کرنے لگا۔ کافی دیر تک پولیس کا ڈرون اس بیچارے کی خبر لیتا رہا، لیکن پھر پولیس والوں کو اس پر ترس آیا تو انہوں نے اپنے ڈرون کا رخ دوسروں کی طرف کیا۔ کوئی جھاڑیوں کے پیچھے چھپ رہا تھا تو کوئی درختوں کے پیچھے پناہ لے رہا تھا، اور جب بھارتی لوگوں پر کھلے میدانوں پر پابندی لگا دی گئی تو انہوں نے اپنے گھروں کے چھتوں پر ہی اکٹھے ہو کر تاش کھیلنا شروع کر دیا۔ لیکن پولیس کے ڈرون وہاں پر بھی پہنچ گئے اور اب آپ ان لوگوں کو ہی دیکھ لیجئے جو کسی گھر کی چھت پر اکٹھے ہو کر تاش کھیل رہے ہیں، لیکن جو ہی ان کی نظر پولیس کے ڈرون پر پڑتی ہے تو یہ فوراً ہی بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح کسی دوسری چھت پر کیرم کھیلتے ان لوگوں کو دیکھ لیں، جو ہی ان پر ڈرون کیم کا چھاپا پڑا تو ان میں سے ایک نے خود کو اسی کیرم کے پیچھے چھپانے کی کوشش کی اور دوسرا اسی چھت پر موجود ایک ٹینکی کے نیچے چھپ گیا۔ اور اب آپ اس بھارتی جوڑے کو دیکھیے جو لاک ڈاؤن کے دوران ڈیٹ مارنے کے چکر میں کسی میدان میں جا پہنچے، مگر پولیس کے ڈرون نے ان کو بھی نہیں بخشا، اور جب ان کو پتا چلا کہ ہمیں پولیس کا ڈرون دیکھ رہا ہے تو فوراً ہی اپنی بائک لے کر بھاگ نکلے۔ اور آئیے اب آپ کو ایک امریکی شخص سے ملواتے ہیں جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنے کتے کو سیر کروانے کے لیے ڈرون کا استعمال کرتا تھا، جو کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، اور صرف سیر ہی نہیں بلکہ ہوا میں جھولے بھی دیا کرتا تھا۔ اس شخص کی ذہانت کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اور اب ہم آپ کو فرانس کی ایک جیل میں لے چلتے ہیں جہاں پر ایک قیدی کو ڈرون کے ذریعے کوئی چیز پھینکی جاتی ہے اور وہ چیز اس تک پہنچ بھی جاتی ہے، لیکن پولیس والے تحقیقات کے بعد بھی اس بات کا پتہ نہیں لگا سکے کہ ڈرون بھیجنے والا کون تھا اور ڈرون کے ذریعے جو چیز پھینکی گئی وہ کیا تھی۔